او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو اپنا پاک کلام اپنے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کے نازل کرنے کے طرح طرح کے اسلوبات اللہ رب العزت نے اختیار کیے ہیں۔ کبھی تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو خاص طور پر مخاطب کر کے فرما رہے ہوتے ہیں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، اور کبھی تمام دنیا کے انسانوں کی طرف مخاطب ہو کر فرما رہے ہوتے ہیں یا ایھا الناس، اور کبھی کبھی اللہ رب العزت خالص اپنے ایمان والے بندوں کی طرف مخاطب ہو کر کوئی حکم کوئی پیغام اپنے ایمان والے بندوں کو سناتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت خالص طور پر میرے اور آپ کی طرف مخاطب ہو کر ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، اے دنیا کے تمام تر مسلمانوں جنہوں نے بھی اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، اللہ رب العزت کو اپنا رب جانا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جانا، جس نے اس بات کا اقرار کیا۔ یہ اس بات کا اقرار جب انسان کرتا ہے تو وہ ایمان والا ہو جاتا ہے، اور ایمان والوں سے اللہ رب العزت کیا مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ، اے دنیا کے تمام تر مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ آپس میں کیا ہو؟ بھائی بھائی ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بہت جگہ اس کی مثال یوں بیان کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد بیان فرما رہے ہیں المؤمنون کرجل واحد، کہ اب تم ایمان والے تو بھائی بھائی ہو، لیکن پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایمان والوں کی ایک مثال بیان کی، اور مثال کیا بیان کی کہ دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، وہ تمام تر مسلمان ایک آدمی، ایک انسان کی باڈی کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر انسان کے جسم میں سر میں درد ہوتا ہے تو پورا کا پورا جسم اس سر کے درد کو محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور اس طرح اگر اس کے جسم میں کے کسی بھی انگ میں، کسی بھی عضو میں درد کرتا ہے تو پورا کا پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور اس درد کو دور کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میری اور آپ کی یہ مثال ہے کہ ہم دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم ایک بھائی کی طرح ہیں اور ایک جسم کے انسان کی باڈی کی طرح ہیں۔ اگر دنیا کے کسی خطے میں، دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایمان والا بھائی کسی تکلیف میں ہے تو تمام تر مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس تکلیف کا مداوع کرے، اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد پر بیان فرمایا من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا، کہ دنیا میں بسنے والوں انسانوں، اے ایمان والو، تمہیں میں ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، تمہیں میں ایک ایسا سودا تمہارے لیے کرتا ہوں کہ دنیا میں بسنے والوں ایمان والو، جو دنیا میں اپنے کسی ایمان والے بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرے گا، کسی پریشانی میں اگر وہ ہو اس پریشانی سے اس کو نکالے گا، اس کی کوئی تکلیف کو اسے دور کرے گا، تو اللہ رب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد بیان کر رہے ہیں کہ نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ اللہ رب العزت کل قیامت کی ہولناکی میں اس کی تکلیف کو اسے دور کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دی ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی
مسلمان کسی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی میں ہے اور تم نے اس کے دکھ درد کو دور کیا، تم اس کی پریشانی میں آ کر اس کی پریشانی کو حل کر دیا، میں اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب تمام تر انسان پریشان حال ہوں گے، ہم خطبے میں بھی بارہا سنتے ہیں کہ کتنا خطرناک عالم ہوگا جب کل قیامت برپا ہوگی، تو کتنا خطرناک عالم ہوگا، وہاں تمام تر انسان پریشان حال ہوں گے، ہر طرح کی پریشانی ہوگی، سارے کے سارے پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں کہ وہ بھی پریشان حال ہوں گے۔ لیکن ایسی پریشانی میں اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان تمہارا کوئی بھائی کسی پریشانی میں ہو، کسی دکھ میں ہو، تو اس کے دکھ کو، اس کے درد کو دور کرنے کی کوشش کرنا، تو میں کل قیامت کی اس ہولناکی میں تمہارے دکھ اور درد کو دور کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں 19ویں پارے کی جو دوسری سورت ہے، اس سورت کا نام سورہ نمل ہے، اور نمل کہتے ہیں عربی میں چونٹی کو۔ اب اس چونٹی سے اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کی سورت کا نام رکھا۔ تو واقعہ کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر جا رہے تھے، تو وہاں چونٹیاں تھی، بہت ساری چونٹیاں تھی۔ ان چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کیا کیا؟ وَقَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایک چونٹی نے اپنی دوسری چونٹیوں کی فکر کرتے ہوئے ان سے یہ کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بنوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہاں سے گزرنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انجانے میں ان کے پاؤں تلے تم روندی جاؤ۔ کہ اپنی دوسری چونٹیوں کی فکر جب اس نے کی، اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے ایک سورت کو اس چونٹی کے نام سے اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ایک سورت کو نازل کر دیا اور اس کا تذکرہ فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ایک دوسرے ساتھیوں کی فکر میں ایک کام کیا، اپنے دوسرے ساتھیوں کی فکر میں لگی، تو اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی پسند آ گئی کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک اس کا تذکرہ اپنے پاک کلام میں فرمایا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کبھی کبھی مجھے اور آپ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کسی جگہ کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کبھی کبھی عمومی طور پر آزماتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم اس وقت دیکھیں تو عالمی سطح پر ہمارے سامنے فلسطین کے مظلوم بھائی ہیں۔ اب اللہ رب العزت آزما رہے ہیں کہ اطراف عالم کے جو مسلمان ہیں وہ اس کے مداوع کے لیے کیا کام کریں گے۔ تو نہ کے برابر مسلمان اس وقت ان کی ہمدردی کے لیے اور ان کی مدد کے لیے کھڑے ہیں۔ باقی جو بڑے بڑے مسلمانی ممالک ہیں جن پر میری اور آپ کی نظریں ہیں، وہ خاموش ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی اگرچہ آزمائی ایک جگہ ہے، لیکن اس کے ذریعے تمام مسلمانوں کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ میرے اور آپ کے سامنے، جو ہمارے تمام بھائیوں کے سامنے ہے، ہر ایک نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ جو واقعہ علاقہ واڑن میں پیش آیا، تو اب ہم دیکھیں گے کہ میں اور آپ اس کے لیے کتنا آگے بڑھ کر اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آگے سردی آنے والی ہے، کہ ان سردیوں کے لیے اگر ہم اپنے لیے اچھا مکان، اچھے تمام چیزیں پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہم کیا پسند کریں گے۔ اس سے ہر انسان، ہر جوان، ہر بھائی اس کے لیے اپنے جان اور اپنے مال کو لگانے کی کوشش کرے۔